السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفاء بنو عباس کے حوالے سے بہت سے سوالات انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں۔ کچھ سوالات پہلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جا چکے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کا خلیفہ جعفر منصور سے کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید خلیفہ جعفر کے پوتے تھے، ہارون بن مہدی بن منصور۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بغداد شہر کو کس نے قائم کیا، کس نے بسایا اور اس کا نام کیا رکھا گیا تھا، پھر اس کو بغداد کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بغداد شہر کو خلیفہ ابو جعفر منصور نے آباد کیا تھا۔ اس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہاں پر پہلے سے ایک بستی موجود تھی اور اس بستی کا نام بغداد تھا، تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے دارالحکومت بنانے کی نیت سے ایک شہر قائم کیا جس کا نام اس نے مدینۃ السلام رکھا، اور اس شہر کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مورخین عروس البلاد، ام البلاد اور اسی طرح مدینۃ الخلفاء، چونکہ سارے خلیفہ یہاں پر بیٹھتے تھے، ان کا دارالخلافہ تھا، ان کے محل تھے یہاں پر اور ان کا تخت تھا، اس لیے اس کو مدینۃ الخلفاء بھی کہا جاتا ہے، اور مدینۃ المنصور، مدینۃ الرشید بھی اس شہر کو کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ایک بستی موجود تھی جس کا نام بغداد تھا، عوام کی زبان پر اس شہر کا نام بھی بغداد ہی جاری ہو گیا، اگرچہ سرکاری کاغذات میں اس کا نام مدینۃ السلام ہی لکھا جاتا تھا، لیکن عوامی طور پر اس کا نام بغداد جاری رہا اور وہ اصل نام پر غالب آ گیا۔ آج اس شہر کو مدینۃ السلام کے بجائے بغداد ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پھر اس کو بغداد، اس بستی کو یا اس شہر کو بغداد کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے دو روایتیں ملتی ہیں کہ وہاں پر ایک باغ تھا جس باغ میں نوشیروان عادل بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور باغ الگ لفظ تھا، داد فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عطیہ، بخشش یا انصاف کا ملنا۔ چونکہ اس باغ میں لوگوں کو انصاف ملتا تھا، اس لیے لوگ اس باغ کو باغ داد کہا کرتے تھے، یعنی انصاف والا باغ یا بخشش والا باغ۔ بعد میں وہ بگڑ کر لفظ بغداد بن گیا۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہاں پر بغ نامی ایک بت تھا اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، چونکہ فارسی النسل لوگ تھے یہاں پر، تو دادن فارسی کا لفظ ہے، داد کا معنی ہوتا ہے عطیہ اور بخشش۔ ان کے نظریے کے مطابق ان کو رزق وغیرہ وہ بت دیا کرتا تھا، اس لیے اس بستی کو ہی وہ بغداد کہنے لگ گئے۔ اسی طرح ایک سوال پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے مزار کہاں پر واقع ہیں؟ یہ سوال بارہا پوچھا جا چکا ہے، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ ان دونوں کے مزار بھی بغداد شہر میں موجود ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس خلیفہ نے قید کروایا، ان کو سزا دی اور کیوں دی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 145 ہجری میں ابراہیم بن عبداللہ کے بھائی نفس زکیہ نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ چونکہ منصور کا دور خلافت تھا، 145 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نفس زکیہ کے حق میں فتویٰ دیا کہ لوگوں کو کہا کہ ان کا ساتھ دیں، تو اس بنا پر منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی ٹھان لی، اور پھر بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو منصور نے کہا کہ آپ کو میں قاضی مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ انکار اس لیے کیا تھا کہ قاضی برائے نام ہوتا تھا، خلافہ اپنی مرضی کے ان سے فیصلے کروایا کرتے تھے، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ اس انکار کی پاداش میں خلیفہ منصور نے 146 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کروا دیا، اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ بغداد شہر تعمیر ہو رہا تھا تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ذلیل کرنے کی نیت سے منصور آپ سے اینٹیں اور چونا وغیرہ اٹھواتے تھے، تو یہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو منصور نے ذلیل کیا۔ اس کے بعد پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے کوڑے مارے اور کیوں مروائے تھے؟ تو محمد مہدی نفس زکیہ نے منصور کے خلاف اہل مدینہ سے بیعت لے لی تھی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حق میں فتویٰ دیا تھا۔ یہ بھی 145، چونکہ امام ابو حنیفہ نے اور امام مالک نے انہی کے حق میں فیصلہ دیا تھا، تو یہ بھی 145 ہجری میں ہی
واقعہ پیش آیا وہی سیم واقعہ ہے۔ تو 145 ہجری میں منصور کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے محمد مہدی نفس زکیہ کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد منصور کے چچا زاد جعفر بن سلیمان عباسی نے، جو مدینہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اس نے اہل مدینہ سے تجدید بیعت کی، اور بیعت وہ اس طرح کرتا تھا کہ جس آدمی سے وہ بیعت کرتا تھا شرط لیتا تھا کہ اگر میں دوبارہ تمہارے خلاف بغاوت کروں گا یا اس بیعت کو توڑوں گا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ تو یہ شرط وہ لگاتا تھا۔ اس شرط کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ بیعت کو توڑنے سے لوگ ڈریں اور آئندہ بغاوت نہ کریں، کسی اور اہل بیت کے فرد پر، کسی اور علوی خاندان کے فرد کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت نہ کریں۔ تو اس نے پھر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ مانگا، فتویٰ طلب کیا کہ آپ فتویٰ دیں کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے، چونکہ یہ جبراً طلاق لی جا رہی تھی کہ اگر آپ نے یہ بیعت توڑ دی تو آپ کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فتویٰ دیا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو اس گورنر نے، جعفر بن سلیمان عباسی نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 70 کوڑے لگوائے اور دربار میں بلا کر ذلیل بھی کیا۔ اس بات کا بعد میں جب منصور کو علم ہوا تو اس کو بہت دکھ ہوا، اور اس نے جعفر کو معزول کر دیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی، اور یہ اپنے بیٹے مہدی کو، جو کہ ولی عہد تھا، اس کو تحصیل علم کے لیے بھی ان کی خدمت میں بھیج دیا، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مہدی کو بھیج دیا تاکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلجوئی کی جا سکے۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ لیلۃ الخلفاء سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ الخلفاء 170 ہجری 170 اور 786 عیسوی کی رات، اس رات کو لیلۃ الخلفاء کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہارون رشید کے بڑے بھائی ہادی فوت ہو گئے تھے، وہ خلیفہ تھے، اور ان کی وفات کے فوراً بعد ہارون رشید کو خلیفہ نامزد کیا گیا، وہ تخت خلافت پر بیٹھے، اور اسی رات ہارون رشید کے ہاں مامون پیدا ہوئے۔ تو ہادی خلیفہ فوت ہوا، ہارون خلیفہ بنا، اور مامون جو کہ مستقبل میں خلیفہ بننے والے تھے وہ پیدا ہوئے۔ تو اس رات میں 3 خلفاء کا ایک تخت سے اترا، ایک تخت پر بیٹھا، اور ایک اس تخت پر بیٹھنے والا گویا کہ مستقبل کا خلیفہ پیدا ہوا، اس لیے اس رات کو لیلۃ الخلفاء کہا جاتا ہے۔ 170 ہجری 786 عیسوی کی رات کو لیلۃ الخلفاء کہا جاتا ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ معتصم نے سرہ من رعا شہر کیوں آباد کیا تھا، اور ترکوں کو سب سے زیادہ عہدے کس خلیفہ کے دور میں ملے؟ یہ 2 سوال ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معتصم جو تھا یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، اس کی والدہ ترک قوم سے تعلق رکھتی تھی، تو اس کو ترکوں سے بہت لگاؤ تھا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی 1000 ترکوں کو فوج میں بھرتی کیا، اور بڑے بڑے جرنیل جو عرب نسل کے تھے ان کو برطرف کر دیا، اور ترکوں کو ان کی جگہ پر فوج میں افسر بھرتی کر دیا۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ ترک جو تھے بڑے جنگجو تھے، اور وہ گھوڑوں کو دوڑاتے تھے، بغداد کے اندر گلیوں میں لوگوں کے معصوم بچوں کو وہ روند ڈالتے تھے ان کے گھوڑے۔ تو لوگوں کی شکایتوں کو دیکھتے ہوئے معتصم نے ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام اس نے سرہ من رعا رکھا، اور ترکوں کو اس شہر میں بطور چھاؤنی کے یہ شہر ترکوں کے لیے اس نے قائم کیا تھا۔ اور حیدر افشین نامی ایک شخص تھا، حیدر بن قوس، جس کا لقب افشین تھا، اس کو اس نے سپہ سالار اعظم بنا دیا تھا، وہ بھی ترک تھا۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہارون رشید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ہارون رشید کی والدہ کا نام خیزران تھا۔ یہ بربریہ خاتون تھی، مہدی نے 1 لاکھ درہم میں ان کو خریدا تھا، اور بہت عقل و فہم والی عورت تھی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث بھی پڑھی تھی۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہارون رشید کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ہارون رشید کی جو مشہور بیوی ہیں ان کا نام ملکہ زبیدہ تھا۔ ابو الدوانیق کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو الدوانیق کا مطلب ہے دمڑیوں کا باپ۔ دمڑی مطلب ہمارے ہاں اگر کہا جائے تو پیسے کا، یا آنے، 1 آنے 2 آنے ہوتے تھے، 1 روپیہ 16 آنے کا ہوتا ہے، تو ہماری زبان میں اس کو آنے کا باپ، یا کہتے ہیں نا تمہاری 2 آنے کی اوقات نہیں ہے، 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، ٹکے آنے، اس طرح کی سب سے لو لیول کی جو کرنسی ہوتی تھی اس کو دمڑی کہا جاتا تھا اس وقت، دانک کہا جاتا تھا، اس کی جمع آتی ہے دوانیق۔
تو خلیفہ ابو جعفر منصور کا یہ لقب ہے ابو دوانیک، یعنی یہ ٹکے ٹکے کا اور ایک ایک پیسے کا حساب لیتے تھے اپنے عمال سے، اس لیے جیلس ہو کر انہوں نے ان کو یہ لقب دیا تھا کہ یہ کنجوس ہیں اور یہ ابو دوانیک ہیں، مطلب یہ ٹکے ٹکے کے پیچھے پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ کنجوس تھے، اور علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تدوین حدیث میں یہی لکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنجوس تھے، اور یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ کسی محدث کی مجلس میں جوانی کے دور میں حدیث سننے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، ان محدث نے اس وقت کوئی 1-2 روپیہ فیس لگائی ہوئی تھی انٹری کی، تو خدام نے ان سے کہا کہ آپ فیس دے کر اندر جا سکتے ہیں، تو انہوں نے فیس دینا گوارا نہیں کی، میرا خیال ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ چھپ چھپا کر چوری سے اندر چلے گئے تھے، تو کنجوس تھے۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کون سا عباسی خلیفہ اکثر اوقات فوجی لباس پہن کر تخت پر بیٹھا کرتا تھا اور فوجی لباس کو پسند کیا کرتا تھا؟ تو یہ بھی ابو جعفر المنصور ہی تھا۔ اور ایک قول ہے کہ قاضی، پولیس افسر، خراج افسر، ڈاک افسر، ان چاروں عناصر کو نہایت سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، یعنی خلیفہ کو یہ 4 لوگ بہت سوچ سمجھ کر مقرر کرنے چاہیے، کیونکہ حکومت کے یہ بنیادی عناصر ہیں۔ یہ کس خلیفہ کا قول ہے؟ یہ بھی ابو جعفر المنصور کا قول ہے۔ اور وزیر آل محمد کس کا لقب ہے؟ وزیر آل محمد یہ لقب حفص بن سلیمان کا لقب ہے، جو کہ سب سے پہلے وزیر تھے۔ ان کو صفا نے سب سے پہلے وزیر بنایا تھا۔ ان کا اصل نام ہے ابو سلمہ حفص بن سلیمان الخلال۔ ان کو وزیر آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کا نام جو کنیت ہے وہ ابو سلمہ نہیں پڑھیں گے، اس کو سالامہ پڑھیں گے، سین لام میم، اور جب ہے ہو چھوٹی ہے آخر میں تو یہ لفظ پڑھا جاتا ہے سالامہ، اور سین لام میم چھوٹی یا ہو تو اس کو سلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اگلا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ابو مسلم خراسانی کون تھا؟ ابو مسلم خراسانی کا اصل نام ابراہیم بن عثمان تھا، اصل نام بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اور یہ ایرانی نسل تھا۔ یہ غلام تھا، نوشیروان خاندان کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں یہ یتیم ہو گیا۔ مرتے وقت اس کے والد نے کسی جاننے والے جن کا نام عیسیٰ بن موسیٰ تھا ان کو وصیت کی کہ میرے بیٹے کی پرورش آپ کے ذمہ ہے۔ وہ ابو مسلم خراسانی کو بچپن میں ہی لے کر کوفہ چلا گیا، چونکہ وہ درزی کا کام کرتا تھا، اس لیے وہ کپڑے سلانے کا اور پھر ان کو سی کر آگے بیچنے کا ان کا کام تھا۔ مختلف لوگوں سے وہ ملا کرتا تھا، تو اس کے ملنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بنو امیہ کی حکومت کے خلاف نفرت رکھتے تھے یا بغاوت کے جذبات اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ تو کوفہ کے اس وقت کے گورنر یوسف بن عمر نے بغاوت کے شک میں عیسیٰ بن موسیٰ کو گرفتار کر لیا، اور گرفتاری کی وجہ سے ابو مسلم خراسانی کا ان کے پاس جیل میں آنا جانا رہتا تھا، اور وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے دل میں بنو امیہ کے لیے پہلے سے نفرت تھی، اور جو شک کی بنیاد پر قید کیے گئے ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ وہ نفرت پروان چڑھنے لگی۔ انہی حالات میں اتفاقاً قحطبہ بن شبیب جو خلافت عباسیہ کا بہت بڑا داعی تھا، اس سے ابو مسلم خراسانی کی ملاقات ہو گئی، اور اس نے ابو مسلم خراسانی کو اپنے اس مشن میں شامل کر لیا، اور یوں چلتے چلتے ابو مسلم خراسانی بھی بنو عباس کا بہت بڑا داعی بن گیا۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بنو عباس کے کس خلیفہ نے بنو امیہ کو سب سے پہلے امان دی؟ بنو عباس کے کس خلیفہ نے سب سے پہلے بنو امیہ کو امان دی اور یہ اعلان کر دیا پوری سلطنت میں کہ آج کے بعد بنو امیہ کے کسی فرد کو نہیں مارا جائے گا؟ یہ واقعہ تھا عمر بن معاویہ بن ابو سفیان، ایک حضرت معاویہ کے ایک بیٹے تھے۔ وہ سلیمان بن علی عباسی کے سامنے آئے، اور چونکہ اس دور بنو امیہ کے افراد کو چن چن کر مارا جا رہا تھا، تو وہ اس وقت کے جو گورنر تھے ان کے سامنے آئے سلیمان بن علی عباسی کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم روز روز کر ڈر ڈر کے مرنے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے ایک دفعہ ہی قتل کر دیں۔ یہ بات جب صفا کے پاس پہنچی تو صفا کو ترس آیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد بنو امیہ کو امن دیا جاتا ہے اور بنو امیہ کے کسی فرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جب ہم سلطنت کے مالک ہیں تو ہمارے متوسلین مال سے کیوں محروم رہیں؟ یہ کس خلیفہ کا قول ہے؟ یہ صفاح کا قول ہے۔ وہ اپنے عزیز و اقارب کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازتا تھا۔ صاحب الزنج کون تھا؟ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ صاحب الزنج کون تھا؟
صاحب الزنج یہ ایک شخص تھا جو کہ حبشیوں کا قائد تھا۔ زنج عربی میں حبشی کو کہتے ہیں۔ تو علی بن ابراہیم نامی ایک شخص تھا جس کو حبشیوں نے اپنا قائد بنا لیا تھا، یا اس نے حبشیوں کو ورغلا کر ایک فوج تیار کر لی تھی اور خود ان کا قائد بن گیا تھا۔ یہ خلفائے بنو عباسیہ کے خلاف سازش کرتا تھا اور اس نے عراق پر حملہ بھی کیا تھا۔ اس کو صاحب الزنج کہا جاتا تھا۔ ایک سوال پھر یہ بھی ہے کہ کاتب جہاز کا عہدہ کس خلیفہ نے قائم کیا تھا؟ کاتب جہاز ایک محکمہ قائم کیا تھا ابو جعفر المنصور نے، جو غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کیا کرتا تھا اور ان کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ اس محکمے کا جو افسر ہوتا تھا اس کو کاتب جہاز کہا جاتا تھا۔ کون سا عباسی خلیفہ کبوتروں کا شوقین تھا؟ مہدی۔ یہ ہارون رشید کا والد تھا، اس کا نام تھا مہدی۔ کس واحد عباسی خلیفہ نے حصول علم کے لیے سفر کیا؟ تو ہارون رشید واحد ایسے خلیفہ ہیں جنہوں نے حصول علم کے لیے سفر کیا۔ ہارون رشید کو بیت الحکمت بنانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ ہارون رشید کو بیت الحکمت بنانے کا مشورہ یحییٰ بن خالد برمکی نے دیا تھا۔ یحییٰ بن خالد برمکی ہارون رشید کا اتالیق بھی رہا تھا اور ہارون رشید نے ان کو اپنا وزیر بنایا تھا، اور اتنا اعتماد تھا کہ اپنی مہریں وغیرہ ابتدا میں سب کچھ اس کو سونپ دیا تھا۔ ہر سفید اور سیاہ کا وہ مالک بن چکا تھا۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ الدور الذہبی گولڈن ایج کس خلیفہ کے دور کو کہا جاتا ہے؟ تو ہارون رشید کے دور کو علمی ترقی کی وجہ سے گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کتنے عباسی خلفاء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے؟ میں نے تلاش کیے، مجھے 4 ملے ہیں۔ ابو جعفر منصور نے مہدی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی طرح ہارون رشید بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور ہارون رشید نے مامون اور امین کو بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بھیجا تھا۔ تو 4 خلفاء کے نام مجھے ملے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ تدوین فقہ کس دور خلافت میں ہوئی، یا ائمہ اربعہ کا تعلق کس دور خلافت سے ہے؟ تدوین فقہ بنو عباس کے دور میں ہوئی، اور ائمہ اربعہ کا تعلق بھی بنو عباس سے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔